میرے دانوں پر سر رکھ کر سو جاؤ. ماں آواز دیتی بیٹی آؤ دانوں پر رکھ کر سر سو جاؤ. بھائی کہتا تو روایت میں لکھا کہ بیوی سکینہ کچی زمین پر لیٹ جاتی تھی. کچی زمین پر لیٹ جاتی تھی. پتا کرو روایت میں لکھا کہ ایک دن شہزادی زینب بھی بیوی سکینہ کے پہلو میں لیٹ گئی. اداکاروں قیامت ہو گئی. سکینہ روتے روتے چپ ہو گئی, خاموش ہو گئی. روایت میں لکھا کہ شہزادی زینب سمجھی کہ شاید سکینہ کو آرام مل گیا, سکون مل گیا, بچی سو گئی. اداکاروں کوئی آدھی رات کو شہزادی زینب نے محسوس کیا کہ ایک ننھا سا ہاتھ بی بی زینب کی پیشانی پر آیا. بی بی زینب کی پیشانی پر آیا. شہزادی نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا, ایک جملہ کا سکینہ بیٹی کیا تلاش کر رہی ہو, اس اندھیرے میں کیا ڈھونڈ رہی ہو. میں ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے ابھی ابھی یہاں بابا تھے, بابا تھے. جیسے ہی شہزادی نے جملہ سنا بی بی زینب اٹھ کر بیٹھ گئی. کہا سکینہ کیا کہا, ابھی بابا یہاں بیٹھے ہوئے تھے. شہزادی کہی کہا بیٹی بابا نے کیا کہا. بوبی اماں بابا نے گلے سے لگایا ایک جملہ کا کہ سکینہ تمہاری مصیبت کے دن ختم ہو گئے. سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں, میں تمہیں لینے آیا ہوں, میرے ساتھ چلو. اللہ تعالیٰ تمام مقتل نگار یہ لکھتے ہیں کہ اب جو بچی اٹھی تو ہائے بابا کہہ کر رونا شروع کیا. سکینہ کے گریے کی آواز شام کے ہر گھر میں پہنچی. روایت لکھتی ہے کہ یہاں تک کہ یزید اپنے قصر میں اٹھ کر بیٹھ گیا. ہر ایک سے گھبرا کے پوچھتا تھا کہ لوگوں بتاؤ آج کیا ہوا, اتنا تو قیدی کبھی نہیں روئے. کسی نے کہا حسین کی بچی اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے, باپ کی یاد میں تڑپ رہی ہے. سکینہ نے پکارنا شروع کیا, بابا کہاں ہو, بابا کہاں ہو, بابا کہاں ہو. جملہ سنو گے. قاضی نور اللہ چودھری شہید ثالث لکھتے ہیں کہ جب سکینہ نے بابا کو پکارنا شروع کیا تو حسین کا سر یزید کے خزانے میں صندوق میں بند رکھا ہوا تھا, لیکن جب سکینہ کی صدا ہوئی تو صندوق کا تالا ٹوٹ کر گرا, پٹ کھل گیا. سرے حسین فضا میں بلند ہوا, قید خانے کے دروازے پر آیا اور آنے کے بعد ایک مرتبہ قید خانے کا دروازہ کھلا. حسین کا سر قید خانے میں داخل ہوا اور جیسے ہی سرے حسین آیا بچی نے دامن پھیلایا. اے پھوپھی اماں بابا آ گئے. آپ کو کوئی غم نہ دے, آپ تنہا نہیں رو رہے ہیں, اکیلے نہیں رو رہے. میرا دل کہتا ہے کہ کہیں رباب اپنی اجڑی ہوئی گود کا ماتم کر رہی ہوں گی. اے میری ماں اور بہنوں, خدا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے, تمہارے سہاگ کو آباد رکھے. میری رباب کی گود بھی اجڑ گئی اور سہاگ بھی اجڑ گیا. اجرکم اللہ. روایت سے جملہ لکھا کہ بچی نے باپ کے منہ پر منہ رکھ دیا. اب جو سکینہ نے باپ کے منہ پر منہ رکھا تو اس نے بتایا کہ مجلس ختم ہو جائے گی, گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے. روایت لکھتی ہے کہ بچی نے باپ کے منہ پر منہ رکھ دیا. اب جو سکینہ نے باپ کے منہ پر منہ رکھا تو پھر سکینہ نے منہ اٹھایا نہیں, مطلب ہٹایا نہیں. روایت لکھتی ہے کافی دیر گزر گئی تو ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی, کہا بیٹا زین العابدین دیکھو تو کیا بات ہے. اب جو زین العابدین آگے بڑھے ایک مرتبہ سکینہ کے شانے پر ہاتھ رکھا, تڑپ کر آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. اے پھوپھی اماں سکینہ کو بابا لے گئے. دو جملے پڑھنے کی طاقت دے دے. بی بی سکینہ کی یتیمی کا واسطہ مجھے دو جملے وسائل کے پڑھنے ہیں. اداکاروں جملہ سنو, گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے. اہل حرم میں رونے کا کوہرام برپا ہوا. اب روایت نے جملہ لکھا کہ یزید نے پوچھا کیا ہوا, حسین کی زخمی بچی زندان شام میں مر گئی, باپ کو یاد کر کے مر گئی. یزید نے کہا جاؤ اور جا کر سید سجاد سے کہو کہ کفن کا کپڑا بھجوا دوں. جملہ سنو گے. یزید نے کہا سید سجاد سے کہو کہ وہی دفن کریں, لاش باہر نہ آنے پائے. اللہ اکبر. جیسے ہی شہزادی زینب نے یہ جملے سنے ایک مرتبہ
بیوی کو جلا لایا، کہا جا کر حاکم سے کہہ دو کہ ہمیں اس کا کفن نہیں چاہیے، ہاں کربلا میں میری ماں فاطمہ کی چادر جا کر حاکم سے کہو کہ کربلا میں میری ماں فاطمہ کی چادر لوٹی گئی ہے، بھجوا دے تاکہ میں دادی کی چادر میں لپیٹ کر پوتی کو دفن کر دوں۔ قاضی نور اللہ لکھتے ہیں کہ عزیز نے کہا وہ چادر نہیں ملے گی، وہ چادر نہیں دی جائے گی۔ عزادارو قیامت ہو گئی، آپ رو رہے ہیں، ارے یہ وہ بچی ہے جسے کفن بھی نصیب یہ وہ بچی ہے جسے کفن بھی نہیں ملا۔ قاضی نور اللہ شوستری لکھتے ہیں کہ جب دفن کا وقت آیا تو کفن نہیں تھا، اور سید سجاد نے اپنے امامے کو اتارا مولا سجاد تیری غربت پہ اس مجمع کا سلام، اے مولا تیری غربت پہ اس مجمع کا سلام۔ سید سجاد نے امامے کو اتارا، اپنی بہن کو امامے کا کفن دیا۔ عزادارو تاریخ میں دو ہی جنازے ہیں جو اندھیرے میں اٹھے، ایک سیدہ کا جنازہ، ایک سکینہ کا جنازہ۔ سیدہ کا جنازہ بھی علی نے اٹھایا، سکینہ کا جنازہ بھی علی نے اٹھایا، مگر جس علی نے سیدہ کا جنازہ اٹھایا اس کے ہاتھ آزاد تھے، جس علی نے سکینہ کا جنازہ اٹھایا اس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پیروں میں گلے میں تار۔